دل و دماغ میں تصور بھی نہیں ہوگا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، خالص ایمان کافی نہیں ہے، وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کیے، لنبو، آدمی نیک کیسے بنتا ہے؟ سنت نبوی کو اپناتا ہے، اور سنت نبوی کو اپنانے کے طریقوں میں سے کئی طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جاننے والوں سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزاری جائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، اور آپ کے بیٹیوں کے نکاح کے متعلق پوچھا جائے۔ آپ کے دور میں ہزاروں صحابہ کی شہادت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، جنازہ کس طریقے سے ہوا، ایصال ثواب کس طریقے سے ہوا، دعائیں ہوئی یا نہیں، پوری زندگی کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو آدمی نیک اعمال کرنے والا بنتا ہے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم البتہ ضرور بھی ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا بدلہ اچھا ہے۔ لیکن یہ ایمان اور اعمال صالح والے لوگ یہ کیسے ہونے چاہیے؟ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں۔ یعنی دو صفات ایمان اور اعمال صالح کرنے والے لوگوں کی ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، صبر، ایمان لانے کے بعد جو آزمائشیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، نیکیاں کرنے کی وجہ سے جو اس کو مشقت اور مصیبت آئے گی، سردی کا زمانہ ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، گرمی کا زمانہ ہے، نیند کو ضائع کرنا ہے صبح کے وقت، ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، اب گرمی کے دن ہیں، ان گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، گرمی کے زمانے میں عشاء کی نماز ادا کرنا، نیند کو ضائع کرنا، اور آج کل کے دور کے حساب سے ٹی وی اور نہ پتہ نہیں وی سی آر، اس کو چھوڑنا، اس سے ہٹنا، یہ سب جو ہے مشقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اور پھر نمازی بننے کے بعد حرام کاموں سے بچنا، مشتبہ کاموں سے بچنا، یہ سب جو ہے صبر کہلاتا ہے۔ فرمایا ایسے ایمان لانے والوں اور عمل کرنے والوں کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا جنہوں نے صبر کیا۔ اور دوسری صفت، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں۔ بھروسہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس میں بھی افراط و تفریط ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ بھروسہ کا مطلب یہ ہے، ہم نے تمام تر اسباب اختیار کیے، کسی کام کے سبب اختیار کیے، اختیار کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ ہم نے تمام تر اسباب اختیار کیے کسی کام کے، اس کے بعد نتیجہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا، اس کو بھروسہ کہتے ہیں۔ مثلا کھیتی باڑی کرنے والے نے کھیتی میں پانی دے دیا، اس میں فصل اگانے کے لیے بیج اگا دیا، باڑ لگا دی، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ اس میں فصل اللہ اگائے گا، پھل اللہ اگائے گا، اور اس میں برکت اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ ایک ٹھیکیدار ہے، ایک کام کرنے والا ہے، اس نے تمام تر کاغذات پورے کیے، اپنے ماتحت جو مزدور تھے، جو ساتھی تھے، ان کو کام پر لگا دیا، اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیا کہ اللہ مجھے اس کام میں نفع دے گا، یہ نہیں کہ میرے یہ کاغذات، میری یہ محنت مجھے نفع دے گی۔ ایک مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، اس نے سبب پیدا کر دیا، اب اس نے اس کے بعد اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت میری مزدوری کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں توکل، اس کو کہتے ہیں بھروسہ۔ میں آپ کے سامنے یہ سبق سنا رہا ہوں، میں نے سنانا میرا کام تھا، اب میں یہ اللہ پر بھروسہ کروں کہ اس سے فائدہ مجھے بھی ہوگا اور میرے سننے والوں کو بھی ہوگا۔ یہ ہے بھروسہ کہ کسی کام کے سبب اختیار کرنا اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا۔
وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت نمبر 60۔ ایک اشکال، ہم ہجرت کریں گے، ٹھیک ہے جی، ایمان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے ہجرت کریں گے، جہاں رہ رہے تھے وہاں ہمارے پاس مکان تھا، وہاں ہمارا کھیت تھا، ہمارے باغات تھے، عیش تھا، آرام تھا، اور فصلیں اگتی تھی، کھاتے تھے، ہم وہاں کے رہنے والے تھے۔ ہجرت کر کے ہم دوسری جگہ جائیں گے، اجنبی ہوں گے، نہ کوئی ہمیں جانے گا نہ پہچانے گا، وقتی طور پر ہماری ابتدا میں مدد نہیں ہوگی، سلام کلام نہیں ہوگا، نہ مکان ہوگا، نہ ذریعہ معاش ہوگا، اور نہ راحت بھرا سامان ہوگا۔ تو ہجرت تو کریں گے لیکن مشقت بھری زندگی گزارنی ہوگی۔ روزی کہاں سے آئے گی، روٹی کہاں سے آئے گی؟ اس کا جواب آیت نمبر 60 میں۔ قرآن کریم سب کچھ ہمیں بتاتا ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو سینے سے لگانے والا نہیں ہے، کوئی اس سے اپنانے والا نہیں۔ ورنہ ہر سوال کا جواب کہ اللہ ہجرت کر لیں گے، روزی اور روٹی کہاں سے آئے گی؟ تو جواب وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی جانور ہیں، لا تحملو، نہیں اٹھاتے ہیں، رزقہا، اپنی روزی۔ جانور تو زیادہ کھاتا ہے، انسان کم کھاتا ہے، اور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جانور اپنی پیٹھ پر اپنا کھانا پینا لادتے پھرتے ہیں۔ کووا نہیں، چیل نہیں، کوئی دوسرا جانور نہیں، اونٹ نہیں، بس صبح نکلے شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں، اللہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ اور تم انسان ہو، 1 لیٹر پانی، 1 کلو اناج بھی نہیں کھا پاتے ہو ایک ٹائم کا، اور تمہیں اپنے کھانے پینے کی فکر ہے؟ اس کا ذمہ دار تو اللہ ہے۔ تم قدم اٹھاؤ، تم دین اور ایمان اور عزت کو بچانے کے لیے ہجرت کرو، تمہاری روزی کی ذمہ داری اللہ رب العزت کے سر ہے۔ اللہ رب العزت تمہاری روزی کا انتظام کرے گا، تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ جب جانوروں کے کھانے کا انتظام پروردگار عالم فرماتا ہے تو اس سے تمہیں سمجھ نہیں آئی، پرندوں اور چرندوں کا انتظام اللہ رب العزت فرماتا ہے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ انسانوں کا انتظام بھی اللہ رب العزت فرمائے گا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حدیث نہیں ہے، واقعہ، نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرمائی تھی اور بادشاہت بھی، اور بادشاہت ایسی کہ ہر جانور، ہر جن، اور یہاں تک کہ ہوا پر آپ کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، پروردگار میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا، سلیمان یہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں، اپنا کام کرو، جو کام تمہارے ذمہ لگایا ہے اس کو کر لو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اصرار بڑھا، اللہ رب العزت نے ایک دن اجازت فرما دی کہ ٹھیک ہے کھانا کھلاؤ۔ پوچھا سلیمان کس سے شروع کرو گے، سمندری مخلوق سے شروع کرو گے یا خشکی کی مخلوق سے؟ بات طے ہوئی کہ سمندر کی مخلوق سے ابتدا کی جائے گی۔ سالوں لگ گئے کھانا بنانے میں، تیار کرنے میں، انتظام کرنے میں۔ دسترخوان بچھا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، سمندر سے ایک مچھلی نکلی، اس کو وہیل مچھلی کہتے ہیں، وہیل مچھلی، وہ نکلی باہر، منہ باہر کیا، جو کھانا پکا تھا وہ بھی کھایا، جو کچا تھا وہ بھی کھا لیا، جو پورے اس عرصے میں جو ہے کھانے کا انتظام کیا تھا، پھل فروٹ اور سلاد کا انتظام کیا تھا، وہ سب کا سب مچھلی نے کھا لیا۔ کہا اور کچھ ہے تو لاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ رب العزت سے شکایت کی کہ اے رب العالمین، آج تو نے میری روزی کا انتظام مخلوق کے ذمے کر دیا، آدھا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے انسان، اور اللہ رب العزت پوری کائنات کی روزی کا ذمہ دار ہے۔ کیڑے کو کھلاتا ہے، مکوڑے کو کھلاتا ہے، درند پرند اور چرند کو کھلاتا ہے، تو کیا وہ اشرف المخلوقات انسان کو نہیں کھلائے گا؟ ضرور کھلائے گا، اپنا یقین بنانا، اور کھلاتا ہے، نافرمان ہو کر کھلاتا ہے تو فرما برداروں کو بدرجہ اولا کھلائے گا۔
صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں. ایک صحابی عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب ہم مکہ میں تھے تو اعلان ہوتا تھا جاؤ بھائی صدقہ لاؤ کچھ. کہ ہم میں سے غریب ہوتے تھے، جاتے تھے شہر میں تھوڑا سا کماتے تھے، شام کو 1 مد اتنا غلہ ہمارے پاس آتا تھا، وہ اللہ کے رسول کے سامنے ہم پیش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ ملا ہے ہمیں، اس کو جو ہے صدقے کے طور پر پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں اس صدقے کی بدولت اور اس صدقے کی برکت سے آج ہم کروڑوں اور اربوں کے مالک ہیں. اور صحابہ کی زندگی پڑھو گے، ہجرت سے پہلے کم مالدار تھے، ہجرت کے بعد زیادہ مالدار ہوئے. تو جب دین کے خاطر کوئی قربانی برداشت کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو 2 چند اور دگنا عطا فرماتا ہے. اگر دین کے خاطر کبھی کوئی قربانی دی تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا مال کم ہو جائے گا. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہی جانور ہیں، لا تحملو، نہیں اٹھائے پھرتے ہیں، رزقہا، اپنی روزی، اللہ یرزقہا، ان جانوروں کو روزی دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو روزی دیتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ، اور وہی ہے سننے والا، العلیم، اور وہی ہے جاننے والا. جو ذات سننے والی ہے ہر بات کو اور جاننے والی ہے ہر بات کو، تو وہ معبود بننے کے بھی لائق ہے اور وہی روزی دینے والا ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.